نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے عصمت کا اعتقاد۔ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف اعطاء العصمت لأحد غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو عصمت کا درجہ دینا سلف کا منہج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو معصوم کا درجہ دینا سلف کا منہج نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر قسم کی برائی سے پاک تھی۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہے بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا امام، کوئی بھی ہو، اس کی باتیں کوئی بات صحیح بھی ہوگی اور کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا کوئی فتویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور خطا بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ اعتقاد کہ فلاں شخص، فلاں عالم، فلاں اللہ والے یا فلاں بزرگ، فلاں امام، ان کی ہر بات حق ہے، ان کی ساری باتیں بالکل صحیح ہیں اور ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے یا ان کی کوئی بات غلط نہیں ہے، یہ اعتقاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سلف کا منہج نہیں ہے۔ کتنے فتاوی ایسے ہیں، علماء دنیا سے چلے گئے اور ان کے فتاوی ان کے بعد میں ان کے شاگردوں نے کہا نہیں ہمارے استاد نے بتایا لیکن صحیح نہیں ہے۔ کتنے فتاوی ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، بعد میں بعض ان کے شاگردوں نے یا ان کے بعد آنے والے علماء نے کہا نہیں راجح قول یہ ہے۔ ان کی زندگی میں ان کے سامنے وضاحت نہیں آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی ہے، لیکن باقی لوگ پیر صاحب بول رہے بھائی پیر کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مفتی صاحب غلط بول سکتے کیا؟ مفتیوں امام اعظم ہیں، ان کی ہر بات صحیح ہوتی ہے، کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ کون بولا؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور عقل میں بھی نہیں آتی بات کہ ان کی ہر بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے، اور مشاہدہ بتا رہا نہیں ہے، تجربہ بتا رہا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی باتوں سے رجوع کیا، ان کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کی بات کو چھوڑ دیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کان کل احد یؤخذ من قوله ویترک الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ثم معصوم من الخطأ غیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کوئی بھی ہو، ان کان کل احد یؤخذ من قوله ویترک، ہر ایک کے قول میں سے لیا بھی جائے گا اور چھوڑا بھی جائے گا۔ ہر عالم کی بات، کوئی بات اس کی لی جائے گی، کوئی چھوڑی بھی جائے گی، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وما ثم معصوم من الخطأ غیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں خطا سے معصوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سوا اور کوئی نہیں ہے۔ خطا سے بچا ہوا کوئی نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، غلطی سے محفوظ معصوم کوئی نہیں ہے سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیل ان یفتی بکلام، حرام ہے، ڈائریکٹ حرام سے جملہ شروع ہو رہا ہے، حرام علی من لم یعرف دلیل،
अन युफ्ती बिकलामी, कि जो शख्स मेरी दलील न जानता हो उसके लिए हराम है कि मेरे कौल पर फतवा दे। अब इसका क्या मतलब कौन लेता, आप फैसला करें। साहब बोल रहे हैं मेरे कौल पे फतवा देना हराम उसके लिए जो मेरी दलील न जानता हो। पब्लिक क्या बोलती है, फतवा तो ठीक है, कुछ तो दलील होगी उनके पास। ये ऐसे ही भोले भाले लोगों के लिए है कि तुमको दलील मालूम नहीं है और तुम उनके कौल पर फतवा दे रहे हो। शेखुल हदीस हैं, मुफ्ती साहब हैं, हाँ बड़े अल्लामा हैं, कह रहे दलील हमारे पास तो नहीं है, इमाम साहब ने कुछ कहा है तो कुछ तो होगा उनके पास। तो ये एतकाद उसका है लेकिन दलील उसके पास नहीं है। वो इमाम अबू हनीफा की बात मानने की बात कर रहा है, ये बात कौन मानेगा। हलाल और हराम का फतवा इमाम अबू हनीफा नहीं दे दिया, क्या दे दिया कि जो मेरी दलील न जानता हो वो मेरे कौल पे मेरे कलाम के मुताबिक फतवा दे, उसके लिए क्या है, हराम है। तो जितने मुफ्ती हैं उनके पास अगर इमाम अबू हनीफा की दलील है तो ठीक, नहीं तो वो क्या उनके इमाम अबू हनीफा ही के मुताबिक वो क्या काम कर रहे हैं, हलाल के हराम काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई आदमी बोला इमाम अबू हनीफा की सारी बातें मानना चाहिए, बोला हाँ क्यों, इमाम है वो, कोई बात गलत भी तो हो सकती नहीं, इतने बड़े आलिम है कि तुम, वो बहुत बड़े आलिम थे, उनकी हर बात माननी पड़ेगी। अच्छी बात है। एक बात उनकी ये भी है, क्या है कि जो मेरी दलील नहीं जानता हो मेरे कौल के मुताबिक फतवा देना उसके लिए हराम है। मानते इसको, ऐसे थोड़ी रहता, सारी दलीलें कैसे मालूम रहेंगे अपने को, तो फिर अब ये बात कौन मानेगा। यानी क्या है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। जो तुम बोल रहे हो उसी के खिलाफ बोल रहे हो। तुम्हारी बाद वाली बात मानी जाए या पहली बात तुम्हारा मसला माना जाए या तुम्हारा फरार, तो तुम भी तो कुछ नहीं मान रहे ना। अब आप लाजिम कर दो हर आलिम के लिए कि जो भी आदमी कोई फतवा दे वो इमाम अबू हनीफा की दलील भी मालूम करे। कहां दी दलील उन्हें बताओ, है नहीं। उनके हर कौल की दलील उन्होंने बताई हो, है नहीं है, फिर उनके कौल पे फतवा क्या हिसाब से दे रहे हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा बेहतर है दलील मालूम कर लें, नहीं किया तो ठीक नहीं, ऐसा बोले हराम है। डायरेक्ट फतवा क्या है, हराम। सोचिए इससे कि लोग बाज़ औक़ात जुज़ई चीजें तो मान लेते हैं और उस पर मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ऐसे हलाल और हराम के फतवे खुद इमाम अबू हनीफा के हैं। कितने लोग आज इस पर अमल करने वाले हैं, आप बताइए हैं। अच्छा बताएंगे उनका कौल, या तो सीधे से कहे कौन सी किताब में बताओ, तुम्हारी कि हमारी, यहां से शुरू होता है। यानी ध्यान भटकाओ आंदोलन, हाँ, कि उसको ऐसा बोल के किसी तरह से उसको रिजेक्ट करे, तुम्हारी किताब में हम नहीं मानते उसको। और अगर किसी तरह से उसके हलक तक ले जाएं, तुम्हारी किताब में है, हाँ ये किसमें है, इब्ने आबिदीन के हाशिये में लिखा हुआ है, तुम्हारी अपनी किताबों में है, मोतबर उलमा की किताबों में है। तो कहेंगे नहीं इसका ये मतलब नहीं जो तुम समझ रहे हैं। माशाअल्लाह, क्या तुम क्या समझ रहे बताओ। तो कुछ ऐसा मतलब सर्कस वाला बताएगा जो अकल में भी नहीं आता और कायदे लुगत के भी उसमें नहीं है। हराम का मतलब ये होता है, हराम का मतलब नाजायज नहीं होता, और कुछ ना कुछ करके कहीं से कुछ तो दूर का ऐसा लाएगा कि जिससे उसकी चाहत पूरी हो और इमाम अबू हनीफा का कौल साबित हो जाए। ये अहले बातिल का तरीका होता है, या तो सिरे से एतमाद बात का ख़त्म करें या फिर बात में तावील और तहरीफ ऐसी कर दें कि उसका माना ही बदल जाए। तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं हरामुन अला मन लम यारिफ दलीली अन युफ्ती बिकलामी। और आगे क्या कहते हैं, फ़इन्ना बशर, इसलिए कि हम एक बशर हैं, हम इंसान हैं। नक़ूलुल क़ौल अल-यौम व नरजिउ अन्हु गदन, इसलिए कि हम तो इंसान हैं, आज एक बात बोलते हैं कल उससे रुजू कर लेते हैं। आज एक बात बोलते हैं उससे कल क्या करते हैं, रुजू करते हैं। रुजू किस चीज से करता है आदमी, सही चीज से या गलत से, गलत चीज। यानी आज हम एक फतवा देते हैं, कल वो फतवा इल्म की और दलील की रोशनी में कुछ नया इल्म हमारे सामने ऐसा आ जाता है
کہ ہم کو فتویٰ اپنا پچھلا چھوڑنا پڑتا ہے اور ہم دلیل کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو آج ہم ایسا کرتے ہیں، کل دوسرا کرتے ہیں. لوگ آج کیا کہتے ہیں؟ کب تک چلتا رہے گا تمہارا؟ آج کل تم ایک بات بولتے تھے، آج بول رہے ہیں ایسا نہیں ایسا، تو تمہاری کب تک سننا؟ تم خود سٹیبل نہیں. امام ابو حنیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم کس کی ماننے کی بات کر رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی. وہ کیا بول رہے ہیں؟ ہم بشر ہیں، آج ہم ایک بات بولتے ہیں، کل دوسری بات بولتے ہیں. یعنی جیسے، اور یہی اہل حق کی علامت ہے. جو آدمی سالوں سال اپڈیٹ نہیں ہوا، اس کا مطلب اس میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. ہاں، اپڈیٹ ہونا کیا ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ پڑھ رہا ہو، سیکھ رہا، نیا علم آ رہا. جدھر تھا ادھر ہی ٹکا ہوا ہے. ہاں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ نیا علم اس کے سامنے دلائل کی روشنی میں آئے، اس کے مطابق آدمی چلے. ایک یہ کہ ہر دن نیا رنگ بدلے، یہ بھی غلط ہے. بغیر علم کے ہر دن اس کی رائے، اس کا موڈ چینج ہوتا رہے، ایسا آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہے. ہاں، لیکن ایک آدمی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ایک عمل کرتا رہا، علم نہیں تھا، پھر دلیل اس کے سامنے آئی، اب یہ نہیں دیکھا اتنے سالوں سے ہم کر رہے تھے، اس کا کیا نہیں، بلکہ اس نے کیا کہا؟ نہیں، بات حق ہے، چاہے ہم نے زندگی بھر کچھ اور کیا ہو، علم جب سامنے آ جائے تو رجوع کرنا پڑے گا. کس کی طرف؟ حق کی طرف. یہ اہل حق کی علامت ہے. یہ اہل حق کی علامت ہے. تو کہا فَإِنَّا بَشَرٌ، ہم بشر ہیں، نقول القول اليوم، آج ہمارا ایک قول ہوتا ہے، وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا، لیکن کل جا کے ہم اس سے رجوع کر لیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی رجوع کرتے تھے. رجوع کرنا، اپنی بات کو چھوڑ کے حق کی طرف رجوع کرنا اہل حق کی علامت ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل حق سے بھی علمی خطا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی نا. ایک بڑے عالم سے، بلکہ ایک امام سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم ہو میں جو بات کل تک بولتا تھا وہ صحیح نہیں ہے، اور نئی دلیل اس کے سامنے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آدمی ساری دلیلوں کا احاطہ کیے ہوئے کوئی ایسا ہے؟ میں دنیا کی سب کتاب پڑھا، ایسا کوئی عالم ملا آپ کو آج تک؟ نہیں. عصمت کا اعتقاد یہ کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی ساری باتیں صحیح ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص اس کی کوئی بات لینے کی اور کوئی بات چھوڑنے کی ہوتی ہے سوائے اس قبر والے کے. اور کس کی طرف اشارہ کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف، کہ آپ کی ہر بات لی جائے گی. دوسرے جتنے بھی ہیں اس کی کوئی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور اس کی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو اعتقاد ہیں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے، امام کی بات خطا کیسے ہو سکتی ہے. شیعہ کا تو میں تذکرہ بھی مناسب نہیں سمجھتا ہوں. ان کے ہاں تو بالکل نبیوں کی طرح اپنے اماموں کے بارے میں اعتقاد ہے. وہ قائل ہیں اپنے اماموں کے معصوم ہونے کے، امام معصوم ان کے ہاں اعتقاد ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کی ہر بات حق ہوتی ہے. اہل سنت والجماعت کا اعتقاد نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک بڑے سے بڑا عالم، امام اور بڑے سے بڑا علم والا علامہ، اس کی ایک بات صحیح تو دوسری غلط بھی ہو سکتی ہے. کون سی صحیح ہے؟ جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. کون سی خطا ہے؟ جو کتاب و سنت کے معارض ہے. ایسی بات اس کو نہیں لیا جائے گا. لہٰذا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ سلف کا منہج ہے جو ہم نے امام ابو حنیفہ، امام مالک اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں دیکھا، اور اصولی اعتبار سے بہت سارے دلائل اس میں ہیں. اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو بات کو پلٹا دو، کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اگر ہر ایک حق ہے تو پھر اس میں کیا کیا جائے گا؟ تم تمہاری جگہ صحیح، تم تمہاری جگہ صحیح. لیکن کہا فیصلے کے لیے کیا کرو؟ واقعی صحیح بات کس کی ہے، کس بنیاد پر دیکھا جائے گا؟ کتاب و سنت کی بنیاد پر. تو یہ ہمارا منہج ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے.